ویلکم بیک لسنرز. ہم نے پچھلے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بیان کیا تھا اور آپ کے سامنے مختلف روایتیں پیش کی تھیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات کے بارے میں بیان کریں گے. لسنرز، ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر درخت چل پڑا تھا. ایک روایت میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ کی اذیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر ہجون پر بیٹھے تھے، اور ایسے حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دکھائیے، اس کے بعد مجھے کسی تکذیب کرنے والے کی پرواہ نہ ہوگی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوا کہ فلاں درخت کو بلائیے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. چنانچہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا. وہ درخت واپس اسی مقام پر چلا گیا جہاں سے آیا تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اب کسی تکذیب کرنے والے کی پرواہ نہیں. لسنرز، یہ معجزہ تب دکھایا گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی اذیتوں سے پریشان ہو کر شیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے. کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ کیا آپ اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھایا گیا تاکہ آپ مطمئن رہیں. ایک اور روایت میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کھجور کا خوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آیا تھا. امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عامری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مہر نبوت دکھائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے ایک طرف کھجور کے خوشے کو دیکھ کر کہا کہ اسے اپنے پاس بلائیے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے خوشے کو اپنے پاس بلایا اور وہ کھجور کا خوشہ زمین چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے خوشے سے کہا، واپس اپنی جگہ چلا جا، تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا. اسی طرح کی ایک اور روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر عامری نے کہا، اے آل عامر، آئندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تکذیب نہیں کروں گا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح کے ایک اور معجزے میں درخت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت دینا بھی بتایا گیا ہے. امام حاکم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک دیہاتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میں گھر جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی نیک کام کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس پر اس دیہاتی نے پوچھا، کیسا نیک کام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کو الہ مان لو اور میری رسالت کا اقرار کر لو، یہی نیک کام ہے. اس دیہاتی نے پوچھا، کیا اس بات کی کوئی دلیل بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت شاہد ہے، یعنی گواہی دیتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. وہ زمین چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے 3 بار اللہ کے معبود ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت طلب کی. اس درخت نے شہادت دی اور اپنے اصل مقام پر واپس لوٹ گیا. اس دیہاتی نے یہ دیکھ کر وعدہ کیا کہ اگر میری قوم نے میری بات مان لی تو پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آؤں گا، ورنہ میں تنہا واپس چلا آؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کر لوں گا. لسنرز، اسی طرح کی ایک اور روایت سنیے. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت جب کھجور کے پتوں اور ڈالیوں کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کھجور کے تنے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے یہ تجویز پیش کی کہ ممبر تیار کیا جائے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کی یہ تجویز پسند آئی اور اس بات پر 3 منزلہ ممبر تیار کرا گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر رکھ دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا ارادہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پاس سے گزر کر ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ اس کھجور کے تنے سے رونے جیسی آواز آئی اور وہ پھٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنتے ہی ممبر سے اتر کر اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے۔ جب مسجد کی تجدید و مرمت کا ارادہ ہوا تو یہ خرما کا ستون حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حفاظت میں رکھ لیا۔ ان کے پاس اسے دیمک نے چاٹ لیا اور وہ بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک اور روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت یہ درخت کا تنا اسی طرح روتا رہتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس درخت کو دفن کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ امام احمد نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ معجزہ امام احمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب ہم بنی نجار کے نخلستان کے پاس آئے تو وہاں ایک مست اونٹ تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ کے بارے میں بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں جا کر اونٹ کو بلایا۔ دوسری روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایسا مست اونٹ تھا کہ اس سے حملے کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ اونٹ گردن جھکائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا آیا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار منگوا کر اس کے گلے میں ڈال دی اور اس کے بعد اسے اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے گنہگار جن اور نافرمان انسانوں کے۔ یعنی جانور کو بھی پتا تھا کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسند احمد میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ مجھے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے پیچھے بٹھایا اور رفع حاجت کے لیے کسی مخفی جگہ کی تلاش کے لیے نکل گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کی گردن اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کا مالک کون ہے؟ اس پر ایک نوخیز انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جانوروں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کر دیا ہے رحم کیا کرو۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور سخت مشقت لیتے ہو۔ لسنرز، یہ معجزہ نہیں تو کیا تھا کہ ایک بے زبان جانور نے اپنی فریاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کی۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ اس قدر تھک گیا کہ تقریباً چل ہی نہیں سکتا تھا اور سب سے پیچھے رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے لیے دعا فرمائی اور ہلکی سی ضرب بھی لگائی۔ اس کے بعد وہ اونٹ اس قدر تیز ہو گیا کہ سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی اونٹ کے بارے میں پوچھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اب وہ بہت اچھا ہے۔
لسنرز، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قسم کے معجزات تھے، اور یہ ان کی برکتیں تھیں جس سے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فائدہ حاصل کرتے رہتے تھے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہے۔ ہم ان برکات و معجزات پر ابھی مزید بات کریں گے، لیکن چونکہ اب پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ہم ایک بریک لے لیتے ہیں۔ بریک سے واپس آ کر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکات اور معجزات کے بارے میں مزید باتیں کریں گے۔ ایک اور روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یالی بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ لسنرز، وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرکش اونٹ کے پاس سے گزرے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلایا اور گردن زمین پر رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ کے مالک سے کہا، اس اونٹ کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ اونٹ کے مالک نے کہا، نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت نہیں کرتے بلکہ ہبہ کرتے ہیں۔ اونٹ کے مالک نے یہ بھی ساتھ میں کہا، لیکن ہماری اس اونٹ کے سوا کوئی اور گزر اوقات بھی نہیں ہے، یعنی یہ اونٹ ہی ان کے روزمرہ کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، اگر یہ بات ہے تو سنو، اس اونٹ نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ تم اس سے مشقت زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس سے حسن سلوک کرو۔ لسنرز، یہ تو ہوا ایک معجزہ جو بقول اس حدیث کے بیان کرنے والے نے ہمیں بتایا۔ دوسرا معجزہ جو دیکھا گیا، اس حدیث کو روایت کرنے والے اس طرح سے بیان کرتے ہیں، پھر ہم ایک منزل پر آرام کے لیے اتر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے، یعنی وہ صحابی جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے ایک درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے مجھے سلام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اجازت دے دی تھی۔ تو لسنرز، یہ ہوا دوسرا معجزہ جو کہ ان صحابی نے دیکھا۔ اب تیسرا معجزہ کیا تھا؟ وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم ایک اور مقام سے گزرے، وہاں ایک عورت ملی جو اپنا بچہ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ آسیب زدہ ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے اور اس کو روزانہ کئی مرتبہ دورہ پڑتا ہے۔ اس عورت کی بات سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دم کیا اور اس عورت سے کہا، ہم جب سفر سے واپسی میں ہوں گے تو پھر ہم سے ملنا اور بچے کے حال کے بارے میں بتانا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب واپسی میں ہم وہاں آئے تو وہ عورت وہاں موجود تھی۔ اس عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں پوچھا کہ اب اس بچے کا کیا حال ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ بچہ اب بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی شکایت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اپنے ساتھ ایک بکری اور دودھ تحفے کے طور پر لائی تھی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تو لے لیا مگر بکری واپس لوٹا دی۔ آئیے لسنرز، اب ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ روایت بیان کرتے ہیں جو کہ ایک بھیڑیے کے بارے میں ہے۔ امام احمد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی مدینے سے باہر کے علاقے میں بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا کہ اچانک ایک بکری پر بھیڑیا حملہ آور ہوا۔ چرواہے نے آگے بڑھ کر اس بھیڑیے سے بکری چھین لی۔ بھیڑیا ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور پھر چرواہا کیا دیکھتا ہے کہ بھیڑیا اس سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق مجھے دیا وہ تم نے مجھ سے چھین لیا۔ اس پر دیہاتی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مدینے کے باغات میں اللہ کا رسول لوگوں کو گزشتہ اور آئندہ کے واقعات بتاتا ہے۔ چنانچہ یہ چرواہا بکریوں کو ایک جگہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر دستک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو اس چرواہے سے ملاقات۔
چرواہے نے سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ لوگوں کو بھی سناؤ۔ چنانچہ اس چرواہے نے سارا واقعہ لوگوں کو بھی سنایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، واقعی اس نے یعنی بھیڑیے نے سچ کہا ہے، واللہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ جانور آدمیوں سے باتیں کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چرواہا یہودی تھا۔ اس قصے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ لسنرز، ایک اور روایت چڑیا کے بارے میں ہے۔ ابو داؤد عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک آدمی باغ میں گیا اور چڑیا کے انڈے اٹھا لایا۔ وہ چڑیا پر پھیلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکی اور قافلے کے اوپر گھومنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس نے اس چڑیا کو پریشان کیا ہے؟ وہ آدمی جس نے اس چڑیا کے انڈے اٹھائے تھے وہ بولے، میں نے اس کے انڈے اٹھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے انڈے وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھائے تھے۔ اس صحابی نے وہ انڈے واپس اس جگہ رکھ دیے جہاں سے اٹھائے تھے۔ اس طرح سے ایک بے زبان چڑیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فریاد بیان کی۔ آئیے لسنرز، اب ہم روشنی کے بارے میں چند ایک روایات بیان کریں۔ بخاری شریف میں باب علامات نبوت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فارغ ہو کر رات کو اپنے گھر کے لیے نکلے۔ رات بہت اندھیری تھی تو راستے بھر ان کے سامنے دو روشنیاں تھیں، اور جب ان کا راستہ جدا ہو گیا تو ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الگ الگ گھر پہنچنے تک ایک ایک روشن چراغ رہا۔ لسنرز، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت کا فائدہ ہوا، جس سے وہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فائدہ اٹھایا۔ لسنرز، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکتوں کے کافی واقعات روایات میں ملتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی فضا میں کچھ ایسی چیز تھی کہ وہاں امراض لگنے کا خطرہ رہتا تھا، اور اکثر لوگ مدینہ میں خراب فضا کی وجہ سے بخار میں مبتلا رہتے تھے، یعنی وہاں وبائی امراض پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے لیے دعا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ ایک صحت افزا مقام بن گیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایک شخص کی بینائی بحال ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا، میں اونٹوں کا چرواہا تھا، میرا پاؤں سانپ پر پڑا تو میری بینائی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو اس شخص کی بینائی بحال ہو گئی، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ وہ 80 برس کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ جنگ میں ایک صحابی قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ باہر لٹک آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آنکھ دوبارہ سے واپس اسی جگہ لوٹا دی جہاں سے نکل آئی تھی، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں میں سے پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کون سی والی آنکھ باہر کو لٹک گئی تھی۔ اس زمانے میں نہ تو کوئی سرجری ہوئی نہ کوئی سٹیچز لگے، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی خیر و برکات تھیں، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ ایک اور دفعہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پنڈلی پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لسنرز، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے ہاتھ میں کوئی غدود سا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسے چھوا تو وہ غدود ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان کا شکوہ کیا، یعنی کہ حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، جس کی وجہ سے انسان باتیں بھول جاتا ہے، کچھ کم ہی یاد رہتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بتائی جس سے یہ مرض دور ہو گیا۔
اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پر دم کیا، جس کے بعد وہ کسی بات کو نہ بھولتے تھے۔ اسی طرح سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میری گھوڑی دبلی پتلی اور کمزور تھی اور میں سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیز چلو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑی نہایت کمزور ہے، تیز نہیں چل پاتی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑی کو ہلکا سا کوڑا مارا اور پھر برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ گھوڑی اتنی تیز ہو گئی کہ کوئی روکے تو نہ رکتی تھی اور سب سے آگے نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات سے نوازا تھا اور ان کی دعا اس قدر اثر انداز ہوا کرتی تھی کہ بڑے سے بڑا زخم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا ایک اور ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی جہاد میں شرکت کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ وہ صحابی بتاتے ہیں کہ جنگ کے دوران میرے کندھے پر ایک ایسی ضرب لگی کہ میرا بازو کٹ کر لٹک گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا بازو دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکے ہوئے بازو کو دم کر کے واپس اس کی جگہ میں جوڑ دیا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا، اور اتنا اچھا ہو گیا کہ جس آدمی نے مجھے ضرب لگائی تھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو پانی موجود پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ پانی کون لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ پانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا میرے شانے پر یعنی کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمائی تھی۔ لسنرز، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا تو اثر تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی علوم کے مقتدا اور پیشوا رہے۔ قرآن فہمی اور تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ وہ قرآن کے بہترین ترجمان بنے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ میدان عرفات میں خطبے کے دوران قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان فرمائی کہ اگر وہ تفسیر رومی اور ترکی سن لیتے تو مسلمان ہو جاتے۔ لسنرز، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اس قدر تاثیر تھی کہ ہم تو صرف سن سکتے ہیں، لیکن اصل مزہ تو اس کا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہو۔ دعا کی تاثیر کے بارے میں ایک روایت سنیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال اور کثرت اولاد اور درازی عمر کے لیے دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ ترمذی کی ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جس میں 2 بار پھل لگتا تھا۔ ان کی اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہوئی اور انہوں نے خود اتنی لمبی عمر پائی کہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال تک تو وہ زندہ رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ شاید نہ ہوتا لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی جس کی وجہ سے بعد میں اس بچے یعنی عبداللہ کے یہاں 9 بیٹے ہوئے اور وہ سب کے سب حافظ القرآن بنے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ نے غسل کیا اور غسل سے فارغ ہو کر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے، اتنا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے یہ بات جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی اور پھر ایک اور دعا کی درخواست کی، وہ یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں میری محبت ڈال دیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دعا قبول بھی ہوئی۔
یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہر جمعے کے خطبات میں اور ہر درس و تدریس کے دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر ذکر خیر آتا ہے، اور یہی تقدیر کا بھی فیصلہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفا یاب ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو، اور اس کا نشانہ درست ہو اور تیر بہدف ہو۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور وہ ایک بہترین سپہ سالار بھی بنے، اور جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لسنرز، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا قریب آؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اے اللہ اس کو حسن و جمال بخش اور جمال کو دوام بخش، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حسن و جمال کی دعا کی اور ان کے لیے طویل عرصے تک حسین رہنے کی دعا کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، داڑھی کے چند بال سفید تھے، حشاش بشاش چہرہ تھا، آخر دم تک جھریوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہتا تھا، جیسا کہ ابھی تیل استعمال کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر برکت کی دعا کی، چنانچہ انہیں تجارت اور مال غنیمت میں اس قدر مال ملا کہ ان کی وفات کے بعد ان کی 4 بیویوں میں سے ایک کو 80,000 دینار ملے۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دیا، چنانچہ اس نے دینار سے 2 بکریاں خرید لیں، ایک بکری کو فروخت کر لیا اور 1 دینار اور 1 بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجارت میں برکت کی دعا فرمائی، چنانچہ وہ صحابی جب کبھی مٹی بھی خرید لیتے یا کوئی نکما سودا بھی خرید لیتے تو ان کو منافع ہی ہوا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت سردی پڑی، میں نے فجر کی اذان کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے علاوہ مسجد میں کوئی نمازی نہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نمازی کہاں ہیں بلال؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ شدید سردی کی وجہ سے مسجد نہیں آئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سردی ختم کر دیجئے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ فوراً باہر آ گئے۔ لسنرز، نہ صرف کسی مخصوص آدمی کے لیے یا اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے لیے بھی دعا فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق، شام اور یمن کی طرف نظر اٹھا کر دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی طاعت و بندگی کی طرف مائل کر دے اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ ابو داؤد ایک روایت میں اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا فرمائی، پھر شام کی طرف نظر اٹھا کر دعا فرمائی اور پھر عراق کی طرف نظر اٹھا کر دعا فرمائی۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ پہلے یمن والے مسلمان ہوئے، پھر اہل شام اسلام لائے اور پھر عراقی مسلمان ہوئے۔ لسنرز، آپ نے کتنی ساری روایات سنی جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور خیر و برکتوں کا بیان ہے۔ لیکن یہ تو کچھ روایات ہیں، احادیث میں ایسی بے شمار روایتیں ملتی ہیں جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رتبے کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کلمہ شہادت کی گواہی دے رہی ہے۔ ویلکم بیک لسنرز، ہم بریک سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی تاثیر رکھی تھی، اور انہوں نے جب جب
جن جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے دعائے خیر فرمائی تو وہ قبول ہوئی، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مال، اولاد اور رزق اور عمر میں برکتیں ہوئیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات کی بھی بات کی ہے، اور اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ قرآن شریف کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا فرمائے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے۔ مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابعداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزوں کی بات کریں تو اسرا اور معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا۔ راتوں رات صرف رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے بیت المقدس چلے گئے، وہاں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز کی امامت کروائی۔ اس کے بعد معراج کے سفر پر روانہ ہوئے اور 7 آسمان کی سیر کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ یہ سب معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دکھائے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے تھے، اور تاکہ وہ ان تمام مشاہدات کے بعد عین الیقین کر لیں۔ لسنرز، بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 معجزات عطا ہوئے ہیں جس سے ہر نبی محروم رہا۔ نمبر 1، 1 ماہ کی مسافت پر دشمن مجھ سے مرعوب رہتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ دشمنوں پر ہے۔ نمبر 2، تمام روئے زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے اور اس کی مٹی میرے لیے پاک ہے۔ نمبر 3، مسلمان کو جہاں وقت نماز کا آ جائے وہیں پڑھ لے۔ نمبر 4، میرے لیے مال غنیمت حلال اور پاک ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا۔ نمبر 5، مجھے شفاعت کی اجازت عطا ہوئی ہے۔ پہلے نبی اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث ہوئے، جبکہ میں تمام عالم کے لیے رسول ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت سنائی ہے۔ بخاری اور دیگر احادیث مبارکہ میں روایت کی گئی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر پہلے آئے ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے سب انبیاء سے ایک ایک کر کے عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ اگر ان کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو لازمی طور پر ہر نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی اتباع اور مدد کرنا ہوگی۔ پھر اللہ نے جب تمام انبیاء سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لے لیا تب کہا، تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام سے یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنی اپنی امتوں سے بھی اس بات کا عہد لے لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پہلے ہی سے تورات میں کر دی تھی۔ اس پیشن گوئی کے متعلق بے شمار روایات ملتی ہیں۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا بیمار تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ اس لڑکے کا باپ اس لڑکے کے سرہانے بیٹھ کر تورات تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تورات تلاوت کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر پہنچا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اس پر اس بیمار لڑکے نے کہا کہ یہ اس لیے چپ ہو گئے ہیں کیونکہ اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات موجود ہیں۔ اور وہ لڑکا اللہ کے معبود ہونے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا، اس بوڑھے یہودی کو یہاں سے اٹھا دو اور اپنے بھائی کی خدمت کرو کیونکہ وہ اسلام لے آ چکا ہوا تھا۔ لسنرز، اس واقعے سے آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، لیکن اہل کتاب اس ذکر کو چھپاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اعلان کر کے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کا تصدیق کرنے والا ہوں،
اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ لسنرز، یہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی تو تھے کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے کئی برس پہلے انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو بطور خوشخبری ان کی خبر دے دی تھی اور ان پر ایمان لانے کو کہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش سے ہی طرح طرح کے معجزات شروع ہو گئے تھے۔ پہلے پہل آسمانوں تک جنات کی رسائی ہوا کرتی تھی۔ وہ آسمانوں پر جاتے تھے اور مختلف قسم کی خبریں لے کر آتے تھے اور آ کر کاہنوں اور نجومیوں کے کانوں میں ڈال جایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی رسائی آسمانوں تک ختم ہو گئی، جس پر ان کے سردار ابلیس نے انہیں بھیجا اور کہا جا کر معلوم کرو کہ آخر معاملہ کیا ہوا ہے، جس پر وہ سب زمین میں بکھر گئے۔ آخر کار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تلاوت کرتے سنا اور پھر کہا اچھا تو یہ معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہماری رسائی آسمانوں تک اب نہیں ہو سکتی۔ لسنرز، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی باتیں کریں تو ہمیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنے سارے معجزات پیش آئے جو شاید کسی کے ساتھ نہیں پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی دائیہ حلیمہ سعدیہ کافی تنگ دست تھیں۔ ان کے گھر میں فقر و فاقہ چل رہا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو ان کے گھر میں رزق کی فراوانی آ گئی، اور اتنی فراوانی ہوئی کہ باوجود قحط سالی کے ان کی بکریاں ہمیشہ دودھ سے لبریز رہتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کی دائیہ شفا بنت عوف نے جو انوارات اور برکات دیکھیں، وہی معجزات بعد میں ان کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ شفا بتاتی ہیں کہ جب محمد میرے ہاتھوں میں تھے تو مجھے آواز آئی رحمکی ربک، یعنی آپ کا رب آپ پر رحم کرے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر بادل سایہ کرتے تھے۔ یہ سارے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی شروع ہو گئے اور پھر جاری رہے، اور ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن اب تک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہاں تک تو ہم نے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔